مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ پر مسیح کی سلامتی ہو اور میری طرف سے آپ سب کو کرسمس کا یہ سیزن بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سیزن کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور پوری دنیا کے اندر اسے مختلف طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جس میں بہت ساری لوتھرن کلیسیائیں، اینگلیکن چرچز اور میتھوڈسٹ کلیسیائیں، پروٹیسٹنٹ کلیسیائیں شامل ہیں۔ اور اس سیزن کو ایڈونٹ سیزن کے طور پر جانا جاتا ہے اور اسے صلح کا، سلامتی کا اور امن کا سیزن بھی کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس سیزن کو امن اور صلح کا سیزن کہا جاتا ہے؟ کلام مقدس میں جب ہم یسایہ کے صحیفے اس کے 9ویں باب پر نگاہ کرتے ہیں اور اس کی 6 آیت پر غور کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اگر ہم اس حوالے پر نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں پوری پکچر کی سمجھ آتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کس طرح سے اپنی محبت کو انسان کے ساتھ ظاہر کیا اور کس طرح سے اس نے انسان کے ساتھ اپنی محبت کی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کس قدر عظیم ہے جو کہ انسان سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اور اس حوالے کے مطابق یہاں پر جو لفظ سلامتی کا استعمال ہوا ہے، میں جب اسے اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر دیکھ رہا تھا عبرانی متن کے اندر، تو یہاں پر لفظ شالوم کا استعمال کیا گیا ہے۔ عزیزو، یسوع مسیح اس حوالے کے مطابق زمین پر امن کے شہزادے کے طور پر بھیجے گئے تاکہ زمین پر خدا کا شالوم انسانوں کے درمیان جاری ہو سکے اور خدا کی اور انسانوں کی صلح قائم ہو سکے۔ اور جب میں نے اس کے پورے مطلب کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا اس سے مراد ہے کمپلیٹنس، ویل بینگ کے معنی دیتا ہے، جس سے مراد ہے کہ یسوع مسیح صرف اس دنیا میں قربان ہونے کے لیے نہیں آئے۔ ان کا پرپس صرف یہ نہیں تھا کہ میرا اور آپ کا خدا کے ساتھ رابطہ کرائے، بلکہ ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ زمین پر آ کر وہ ہمیں کمپلیٹ کر سکے، ہمارے اندر وہ فطرت جاری ہو سکے جو خدا کے حضور کھڑے ہونے کے قابل ہے اور جو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کمپلیٹنس کو حاصل کریں، ہم مکمل ہو سکیں۔ اور کلام مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ تک نہیں پہنچتا۔ اور اگر ہم جو ہے یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب پر نگاہ کرتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے بیان کیا کہ دروازہ میں ہوں، اور اگر ہم اس ورس کو اوریجنل زبان کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا گیا ہے کہ I am the way۔ وہاں پر لفظ جو ہے وہ وے، I am دا کے لیے ڈیفینیٹ آرٹیکل جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ I am the way، بلکہ وہاں پر لکھا گیا ہے کہ I am the way، یعنی کہ صرف ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی گیٹ ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے جس کے وسیلہ سے نجات ممکن ہے۔ اور جو کوئی اس پر ایمان لے آتا ہے اس کی زندگی کے اندر خدا کا شالوم، خدا کا امن اور خدا کی سلامتی اس شخص کو گھیر لیتی ہے۔ عزیزو، جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایڈونٹ ہو چکا ہے اور اب ایک اور ایڈونٹ، دوسرا ایڈونٹ باقی ہے۔ جب ہم لفظ ایڈونٹ پر نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لفظ ایڈونٹ سے مراد ارائیول کے ہیں، یعنی کہ آمد کے ہیں۔ ایک آمد ہو چکی ہے جب یسوع مسیح پہلی آمد میں زمین پر اپنے جاہ و جلال کو چھوڑ کر تجسم اختیار کر کے اس موقع پر میرے اور آپ کے لیے کفارہ دینے کے لیے آئے تاکہ زمین پر خدا کا شالوم جاری ہو سکے اور خدا کے اور انسان کے درمیان صلح اور سلامتی قائم ہو، تاکہ میں اور آپ کمپلیٹنس کو حاصل کر سکیں۔ لیکن ایک اور ایڈونٹ باقی ہے۔ اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یسایہ 53ویں باب کے مطابق یسوع مسیح کے زمین پر آنے کا مقصد
اپنے آپ کو ذبح ہونے والے برے کے طور پر پیش کرنا تھا، لیکن دوسرے ایڈونٹ کے اندر جسے آمد ثانی کہتے ہیں، یسوع مسیح اپنے پورے جاہو جلال کے اندر مقرب فرشتے کے ساتھ آنے کو ہے۔ اور اگر ہم متی کی انجیل اور اس کے 25ویں باب پر نگاہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب جب وہ آئے گا تو وہ اپنے پورے اختیار کے ساتھ اپنے سارے فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ اب وہ اس لیے آ رہا ہے تاکہ وہ بیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے اور عدالت کرے۔ اب وہ اس لیے آ رہا ہے تاکہ وہ راست بازوں کو ان کا انجام دے سکے، انہیں ریوارڈ دے سکے اور گناہ گاروں کو ان کے انجام تک پہنچا سکے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس دوسری آمد ثانی سیکنڈ ایڈونٹ کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس بار جب یسوع مسیح آئے گا تو وہ قربان ہونے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ اور کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب اس کے 20ویں باب کی کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ عزیزو، کیا آپ اس ایڈونٹ کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو آئیں اس ایڈونٹ سیزن کے اندر، جسے صلح سلامتی کا سیزن کہا جاتا ہے، اور جو صلح سلامتی یسوع مسیح کے وسیلہ سے انسان کے درمیان قائم ہوتی ہے، اس یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں اور اسے اپنی زندگی کا کوریوس قبول کریں، تاکہ خدا کا شالوم آپ کی زندگی کے اندر آ جائے اور آپ کمپلیٹنس کو حاصل کریں، تاکہ آپ اس سیکنڈ ایڈونٹ کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ آج ہم سب کے لیے چیلنج ہے، کیا ہم اس سیکنڈ ایڈونٹ کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم افسیوں کے نام پولس رسول کے خط پر نگاہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں چیلنج ملتا ہے کہ ہم نے اب کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ لکھا ہے، اس لیے وہ فرماتا ہے اس کے 5ویں باب کی 14ویں آیت میں، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ عزیزو، وقت بہت کم ہے اور یسوع مسیح جلد آسمان پر سے مقرب فرشتے للکار کے ساتھ آنے کو ہے، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ سیکنڈ ایڈونٹ بہت جلد ہونے کو ہے۔ لیکن اگر آپ تیار نہیں ہیں تو آج ہی اپنا دل خداوند یسوع کو دیں، اسے اپنی زندگی کا مالک آقا قبول کریں، کوریوس قبول کریں، تاکہ خدا کا شالوم، خدا کی سلامتی آپ پر ٹھہر جائے، آپ کے گھرانے پر ٹھہر جائے۔ کیا آپ سیکنڈ ایڈونٹ کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ گاڈ بلیس یو۔